رمضان المبارک کے مہینے میں افطار کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور بضرور قبول فرماتے ہیں، اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اس لیے افطار سے کم 10 یا 15 منٹ قبل ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خوب دعائیں کریں، اللہ سے خیر مانگے، اللہ سے مغفرت مانگے۔ ہمارے معاشرے میں یہ جو اللہ سے مانگنے کا قیمتی وقت ہوتا ہے 10-15 منٹ کا، اس وقت میں ہی ہم اپنی افطاری کا پورا انتظام کرتے ہیں۔ یہ شربت تیار ہو رہا ہے، پھل فروٹ کٹ رہے ہیں، اور دیگر جتنے بھی کام رکے ہوئے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام کام ان 10-15 منٹ پہلے ہی ہم کرتے ہیں۔ حالانکہ افطاری کا انتظام ہمیں اور آپ کو عصر سے پہلے شروع کر دینا چاہیے، اور مغرب سے یعنی کہ افطار سے 10 یا 15 منٹ پہلے سب چیزوں سے فارغ ہو کر کے اپنے تمام احباب کے ساتھ، اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر کے دعائیں کرنی چاہیے۔ اور اس میں اپنے گھر والوں سے، اپنی بیوی، اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے کسی سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے روئیں، لوگوں کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو لیں۔ اس لیے اس وقت ہم اللہ سے خوب دعائیں کریں، اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اور خاص طور سے اپنے دوستوں کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی مسلمان کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس بندے کے لیے دعا کر رہا ہے اس کے حق میں پہلے قبول کرتا ہے جو دعا کر رہا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسا کہ عرفات کے میدان میں دعا مانگنا۔ عرفات کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، تو یہ کسی کی پیٹھ کے پیچھے کسی کے لیے دعا کرنا، اس کا نام لے کر کے، یہ بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ اس لیے سب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور رمضان کے بابرکت مہینے میں اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اور پوری دنیا انسانیت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سحری کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ سحری کیا کرو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری کھانے میں برکت رکھی ہے۔ اور فرمایا کہ ہمارے اور یہودیوں کے روزے میں فرق یہ ہے کہ یہودی لوگ سحری نہیں کرتے، اس لیے ہمیں ان کی مخالفت میں سحری کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ سحری کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمیں حکم ہے، اگر کسی آدمی کو بھوک بھی نہ ہو تو وہ کم سے کم کھجور کھا لے، کم سے کم اگر کھجور نہ کھا سکتا ہو تو کم سے کم اس کو ایک گھونٹ پانی تو پی ہی لینا چاہیے۔ اور واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری کے اندر یہ برکت رکھی ہے کہ جب آدمی سحری کر لیتا ہے تو چاہے تھوڑا سا ہو، ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سحری کھانے کی برکت سے پورا دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کفایت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اپنی نمازوں میں، اپنے ذکر و اذکار میں، اپنے دن کے ادھر ادھر کے کاموں میں اگر لگ بھی جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سحری کی برکت سے اس کے اندر وہ تھکاوٹ اور وہ چیزیں نہیں لاتا کہ جو عام انسان کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ سحری کو کسی بھی حال میں ترک نہ کریں، بلکہ سحری کھایا کرے، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو۔ اگر بالکل مختصر ضرورت ہو تب بھی کم سے کم کھجور یا پانی تو پی ہی لینا چاہیے۔ اگر سحری نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کہ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کی مخالفت کریں گے، اور اس کی مخالفت کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مدد کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وہ مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ اس لیے ضرور بھی ضرور